السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، ویسے ہی تشویش بڑھتی جا رہی ہے، سوالات اٹھتے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جس تیزی کے ساتھ 24 گھنٹوں میں مصدقہ کیسز 4734 ہو گئے، اموات جو ہے وہ 97 ہیں، کل ٹیسٹ 12185 ہوئے ہیں۔ اراکین اسمبلی جو ہے وہ بھی اس میں جاں بحق ہوئے۔ کئی اراکین اسمبلی ہیں جو اس وقت کرونا کے جن کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی طبقہ جو ہے وہ اس میں محفوظ نہیں ہے۔ احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن شاید وہ احتیاط نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ نمبرز جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور اہم معاملات بھی ہیں، سیاسی طور پر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی جاری ہے اس مشکل وقت میں بھی، بجائے اس کے کہ اس چیز کو ذمہ داری کو تھوڑا سا سمجھا جائے کہ شاید کوئی پالیسی سٹیٹمنٹس کے اوپر بحث ہو، لیکن ہمارے ہاں بحث یہی ہو رہی ہے کہ یہ اس کی غلطی سے ہو گیا اور یہ اس کی وجہ سے ہو گیا۔ انہی تمام معاملات پر بات ہو رہی ہے۔ آج ہم اپنے جس ٹاپک پر بات کریں گے اس میں اس کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ حکومت پر خوب گرجے برسے، اور دوسری طرف وفاقی وزیر شیخ رشید احمد بھی جو ہیں وہ بھی یہ کہتے دکھائی دیے کہ شہباز شریف جو ہیں ان کا کیس سنجیدہ ہے، تو سیاست جو ہے وہ ہمارے یہاں بڑے وزن کے ساتھ چلتی رہی۔ سب سے پہلے آپ کو ذرا سنواتے ہیں آج بلاول صاحب نے کیا بات کی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس زبردستی پھیلایا گیا۔ ہمارا یہ کوشش وفاقی حکومت، وفاقی جماعت کی طرف سے سیبوٹاج زبردستی کروایا گیا۔ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان میں جتنے کرونا وائرس کے وکٹمز ہیں اتنے چائنا میں بھی نہیں ہیں؟ کسی کو یہ ذمہ داری اٹھانے پڑے کہ پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کے نرسز آج تک چیخ رہے ہیں۔ آپ کے جو فرنٹ لائن واریئرز ہیں، آپ کے جو سولجرز ہیں جو اس جنگ میں آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے بات سنیں۔ آپ کا پہلا ذمہ داری ہے کہ یہ جو لوگ جو اپنا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، اپنے خاندان کا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، ان کی بات سنو۔ ان کی بات سنیں جو اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ مہمانوں کا تعارف کرا دوں، علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر زمان کائرہ صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں علی محمد خان صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف کہتے ہیں کہ جی بلاول صاحب کہتے ہیں زبردستی جو ہے دھکیلا گیا ہے لوگوں کو اس طرف۔ علی محمد خان صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ جی عادل بھائی آ رہی ہے آواز۔ جی بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے زبردستی دھکیلا ہے کرونا کی طرف سب کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ عادل عباسی صاحب اور آپ کے مہمانوں کو بھی۔ السلام علیکم ناظرین کو بھی۔ یہ ماسک میں نے اس لیے پہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو پبلک فگرز ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں اویئرنس جو ہے وہ پیدا کریں۔ ماشاءاللہ عادل صاحب، آپ اور آپ جیسے اور جو ہمارے بھائی اینکرز ہیں، خواتین حضرات، مشہور نام ہیں، آپ سب کی ہم سے زیادہ فالوئنگ ہے، چاہے وہ ندیم ملک صاحب ہوں، کاشف عباسی صاحب ہوں، اور چاہے شریف صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں۔ سو میں سمجھتا ہوں ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں۔ یہ ماسک جو ہے یہ نہ صرف میری حفاظت کے لیے ہے بلکہ اس سے میرے گھر والے بھی جو ہے، خدا نخواستہ اگر میں یا کوئی اور کیریئر ہے تو گھر والے محفوظ رہیں گے۔ تو صرف پولیس یا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ہے۔ جہاں تک بلاول صاحب کے گفتگو کا تعلق ہے، میں اس پہ کیٹیگوریکلی 2-3 باتیں کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز این اپوزیشن لیڈر ان کا حق ہے وہ احتجاج یا جو بھی ان کا کرٹیسزم ہے وہ کرے۔ وی ول ٹیک دیٹ ان پازیٹیو اسپرٹ۔ اس میں جو انہوں نے کچھ نشاندہی کی ہے کمیوں کی طرف، اس کو مرکزی حکومت ٹھیک کرنے کی کوشش لازماً کرے گی، لیکن وہ زیادہ اسپیسیفک نہیں رہے، کیونکہ دیکھیں بلاول صاحب خود بھی بڑی جماعت کے لیڈر ہیں اور ان کی جماعت کی سندھ میں حکومت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ہی مناسب ہوتا کہ بلاول صاحب سب سے پہلے اپنی سندھ حکومت کی پرفارمنس بتاتے، کیونکہ بہرحال 18ویں ترمیم کے بعد ہر چیز تقریباً دیکھیں، اگر آپ ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے وہاں ہیلتھ میں سپینڈنگ نہیں کی، جو کہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے کی ہے، اس کا جواب آج شفیع فراز صاحب نے اور مراد سعید بھائی نے دیا بھی ہے کہ 100 میں سے 33 روپے ہمارے پاس ہیں، 66 آپ کے پاس ہیں۔ 33 کا آپ ہم سے حساب لے رہے ہیں جو ہم دے رہے ہیں کہ ہم نے اتنا کیا، 66 کا آپ حساب کس کو دیں گے؟
یعنی کہ بلاول صاحب اگر ہمیں کیٹیگوریکلی بتاتے کہ میں نے یہ اور یہ سٹیپ میری حکومت نے لیے ہیں، یہاں ہمیں کامیابی ہوئی، یہاں ہمیں ناکامی ہوئی، اور یہاں ہمیں مرکز کی سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے. فار ایگزامپل وہاں ایک ڈاکٹر صاحب بغیر وینٹیلیٹر نہ ملنے کی وجہ سے فوت ہوئے، اس کا بتانا پسند کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا، ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ عادل عباسی صاحب جب بلاول صاحب جیسے لیڈر دیتے ہیں جو حالانکہ عمر میں کم ہے لیکن جماعت تو بڑی ہے اور ایک صوبے میں حکومت ہے، ٹھیک، جب آپ ایک رسپانسبل عہدے پہ بیٹھ کے، کیونکہ آپ کا وزیر اعلیٰ تقریباً روز کی بنیاد پہ یا ہر دوسرے تیسرے روز ہمارے سے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے، ادھر تھرو پرائم منسٹر صاحب کا جو ان کا جو فورم ہے یا اسد عمر صاحب کا NCOC والا جو فورم ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو تباہی کی طرف دھکیلا، یہ ایک سویپنگ اچھا، یہ اس پہ وہ اسپیسیفک ہو کے بھی بات کر رہے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹرز کی بات نہیں سن رہے، اور اگر آپ ڈاکٹرز کی پورے ملک میں بات سنیں تو وہ یقیناً کہتے ہیں آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیں. یہ ایک بہرحال ایشو ہے. قاہرہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہماری کمزوریاں بتائیں، سویپنگ سٹیٹمنٹس نہ دیں، جہاں ایشو ہے وہ بتائیں. میں آتا ہوں علی محمد خان صاحب، ذرا قاہرہ صاحب کا سٹانس لے لیں. دیکھیے ایک چیز بڑی سمپل ہے، ہم کہہ کیا رہے ہیں، وہ باتیں جو دنیا بھر کے سائنٹسٹ نے کہیں، جو WHO نے کہیں، جو پاکستان کے ڈاکٹرز نے کہیں اور سندھ گورنمنٹ نے اس کو فالو کیا، ان باتوں کو فالو کرنے کے نتیجے میں ایک کام یہ ضرور ہوا کہ پہلے سندھ نے اور اس کے بعد باقی صوبوں نے لاک ڈاؤن کیا، تو جو 2 مہینے کا کوئی کمزور سا ہی صحیح جو لاک ڈاؤن ہوا، اس کے نتیجے میں پہلے عرصے میں پھیلاؤ اس بیماری کا کم ہوا. جب لاک ڈاؤن ایزی ہو گیا تو اس کا پھیلاؤ زیادہ ہو گیا. اب ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ دھکیلا گیا؟ نمبر 1، ہم کہہ رہے تھے 13 مارچ میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، سندھ کے CM صاحب وہاں پہ تجویز دیتے ہیں کہ حضور والا 6 سے 8 ہفتے کا ایک سخت لاک ڈاؤن کر دے. اس وقت لوگوں میں کیپیسٹی تھی، برداشت تھی، لوگ ڈرے ہوئے تھے، اور جہاں تک تلک غریب لوگ ہیں ان کو امداد دینے کے لیے گرد و نواح کے لوگوں نے بھی دی. گورنمنٹ کی امداد تو پہنچی یا نہیں پہنچی اس کی بعد میں باتیں کریں گے، لیکن وہ کام نہیں کیا گیا. وزیر اعظم صاحب نے پہلا قوم سے خطاب کیا، کہا لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا. دوسرا کیا نہیں ہو سکتا. تیسرا کیا ہم سپلائی چین بند نہیں کریں گے. حالانکہ جو 16-17 تاریخ کو لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن سندھ گورنمنٹ نے کیا، اس میں کیٹیگوریکلی لکھا کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں اور سپلائی چینز بند نہیں ہوں گی. ریسٹورینٹس کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ بیٹھ کے کھانے کی فیسلٹی نہیں ہوگی، ٹیک اوے کی فیسلٹی دے دی گئی. یہ پہلے نوٹیفیکیشن کی بات، آپ کے پاس ریکارڈ میں نکلوائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ تسلسل سے پسا کہہ رہے ہیں، اور اب آپ آ گئے کہ جی اچھا اتار دیں سارے عمل کو، کھول دیں، کیونکہ یہ ہرڈ امیونٹی کے تحت یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، کہ ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے. ہرڈ امیونٹی کے لیے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ 70 سے 80% لوگ انفیکٹ ہوں گے تو پھر آپ کی جنرل امیونٹی کا لیول وہ ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ 22 کروڑ میں سے 70% 15 کروڑ لوگ بنتے ہیں، اگر موٹیلٹی ریٹ 1% بھی ہو تو 15 لاکھ لوگ، اس کا مطلب ہے اس ہرڈ امیونٹی کے کانسیپٹ کے تحت مر جائیں گے، اور تب ہمارے ہاں یہ امیونٹی ڈیولپ ہوگی. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، یہ اس محکمے کے اس شعبے کے تو قاہرہ صاحب مگر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، ایک چھوٹی سی بات، اور سائنٹسٹوں کی بات ہم نہیں مان رہے. ہمارے ہاں کہا جاتا تھا نا، یہ کہا جاتا ہے کہ جی اکانومی بیٹھ جائے گی، اکانومی خراب ہو جائے گی، عام آدمی کا کیا بنے گا. تو بھائی ایک آپ کے بھی علاقے میں سینگ ہوگی، میرے علاقے میں بھی سینگ تھی اور ہے. وہ کہتے ہیں جان ہے تو جان ہے. یہ ہمارے ساتھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے لوگ بچیں گے تو چلیں گے، جان ہے تو جان ہے. یہ کہتے ہیں نہیں مال ہے تو جان ہے، پیسے کمانے ہیں، پیسے ہوں گے تو جان ہے. اب یہ فرق ہے، اس کا کریں کیا؟ میں آتا ہوں بھٹی صاحب، یہ وہی ڈیبیٹ، جان ہے تو جہان ہے. وہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب اگر کورونا سے بچائیں تو لوگ معیشت سے مر جائیں گے. تو یہ دو بحث سمٹنے والی نہیں ہے. لیکن جو ہمارا سپیڈ سے نمبر جا رہا ہے وہ کس طرح، عوام خود رکنے کو تیار نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ روکنا چاہتی ہے عوام کو، وہ رکنے کو تیار نہیں ہے. اپوزیشن حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے. ہم صرف ذمہ داریوں کے چکر سے باہر نکلیں گے تو پھر شاید کیونکہ یہ چیلنج تو اب ہے، کیا کرے، دونوں کے لیے ایک آکورڈ پوزیشن ہے. دیکھیے معذرت کے ساتھ قابل احترام قاہرہ صاحب اور قابل احترام علی محمد صاحب سے، اگر یہ سارے اب چپ بھی کر جائیں
تو پھر بھی بہت ہے. خدا کے لیے بس کر دیں. یعنی اب کوئی حل تو ہے کوئی نہیں. وزیر اعظم صاحب نے کل تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ مسجدوں سے کرونا نہیں پھیلا. کس نے ان کو بتا دیا ہے؟ کس نے تھرمامیٹر لے کے جا کے چیک کیا ہے وہاں؟ آج کیوں 20 ملکوں کی مسجدوں میں پابندی تھی؟ کیوں خانہ کعبہ خالی ہوا؟ کیوں مسجد نبوی خالی ہوئی؟ کیوں آج جدہ کی مسجدوں میں آج کرفیو لگائے؟ کیوں؟ عوام ایسی ہے. 63% کل تک پوچھتے رہے کرونا ہے بھی کہ نہیں. ہاتھ ملانے سے نہیں پھیلتا, باجماعت نماز سے نہیں پھیلتا. یہ اسرائیل امریکہ کی سازش ہے. اوپر حکومت ایسی ہے. پہلے دن سے آج تک کہیں کوئی لاک ڈاؤن نظر آیا ہو تو مجھے بتا دیں. پہلے دن آج تک کوئی عوام نے کہیں لاک ڈاؤن کی کوئی کیئر کی ہو تو بتا دیں. اور آج جو بحث ہو رہی ہے, دکھ یہ ہے آج جو بحث ہو رہی ہے وہ بھی ساس بہو والی لڑائیاں ہو رہی ہیں. کتنے اور مارنے ہیں, کتنے اور لوگوں کو کرنا ہے. اور معیشت ٹھیک کرنی ہے, سارے مل جاؤ معیشت کے ٹھیک کر لو, چھوڑ دو لاک ڈاؤن. لاک ڈاؤن کرنا ہے سارے اللہ کے نام پہ مل جاؤ. سی پیک پہ اکٹھے نہیں ہوتے آپ, کشمیر پہ اکٹھے نہیں ہوتے آپ, کرونا پہ اکٹھے نہیں ہوتے, اور میرے مرنے پہ اکٹھے نہیں ہو, میرے جینے پہ اکٹھے نہیں ہو. کیا کرنا ہے یار؟ میں کس کی طرف دیکھوں؟ وزیر اعظم کہتا ہے میں 24 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہوں, باقی سارے صوبے کریں. صوبے میں ایک میں بزدار بیٹھے ہوئے, دوسرے میں بزدار پلس بیٹھے ہوئے, ایک میں مراد علی شاہ بیٹھے ہوئے. میں کس کی طرف کیا کروں؟ کسی کے پاس وسائل ہیں, اور کوئی 500 وینٹیلیٹر رکھ کے بیٹھا ہے, کوئی 250 وینٹیلیٹر رکھ کے بیٹھا. ادھر ڈاکٹر فرقان کراچی میں 2 گھنٹے رولتا رہا, ادھر ڈاکٹر زبیر کوئٹہ میں رولتا رہا, ادھر میو اسپتال میں انہوں نے رسیاں باندھی ہوئی تھی ایک مریض کو, وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. اور ادھر اسلام آباد کے آج آپ کل میں نے پہلے بھی بتایا, میرا ایک دوست جو یہ نام لے لیتا ہوں, جنرل اظہر کیانی, جو ہارٹ کے سب سے بڑے ہیں, جو 4 اسپتالوں کو ایڈ کر چکے ہیں, وہ 4 گھنٹے لگے رہے ایک بیڈ کے لیے. بیڈ نہیں ملا. مجھے کیسے ملے گا؟ ٹیسٹ نہیں ہوتے, کہیں نہیں ہوتا, میں کہاں جاؤں؟ میری معیشت ٹھیک کر دی ہے. 91 ارب آپ نے دے دیا, بہت خوبصورت کر لیا, آپ نے دینا چاہیے. تو خدا کے لیے کچھ کرو یار. کہیں اچھا ایک کر لو, ایک اللہ کے نام پہ کر لو, لڑو ہی نہ, اتنا ہی کر لو یار. اور قائرہ صاحب بھی ہمارے ہی سیاستدان اس ملک کے ہیں, علی محمد بھی اس کے, وزیر اعظم عمران خان بھی, بلاول بھٹو بھی. ایک مہربانی کر لو کہ چپ کر جاؤ, اب چپ کر جاؤ, اب لاشیں گنو اور کرونا کی سپیڈ گنو. چھوٹی سی گزارش جی قائرہ صاحب. گزارش یہ ہے بھٹی صاحب, آپ کی بہت اعلیٰ تجویز ہے. دونوں تجاویز آپ نے بڑی اچھی دی کہ یہ سیاستدان اور کچھ نہیں تو چپ ہو جائیں. یہ مہربانی کریں, یہ میڈیا سے کہیں کہ سوال کرنے اور پروگرام میں بٹھا کے اس طرح کے سوالوں کا جواب نہ لیں. آپ سوال نہیں اٹھائیں گے, ہم جواب نہیں دیں گے. میں گورنمنٹ پہ اعتراض نہیں کروں گا, گورنمنٹ مجھ پہ اعتراض نہیں کرے گی. میں قائرہ صاحب اس کا جواب تو مجھ سے لے لیں. اب مسئلہ یہ ہے اگر آپ آج بلاول صاحب نے, میں گزارش کرنے دیں نا سر, اب دیکھیں میڈیا کا سوال ہے تو مجھے جواب دینا پڑے گا. یا بلاول صاحب یہ بتاتے کہ جی مجھے میرے صوبے کو یہ فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں کیونکہ کرونا تو ہے, آ گیا ہے, اب ہم نے اس سے نمٹنا ہے, کیسے نمٹنا ہے, تو یقیناً یہ سوال نہ ہوتا. عمران خان صاحب اگر یہ نہ کہتے کہ ایلیٹ نے لاک ڈاؤن کر دیا, میرا تو لاک ڈاؤن کا کوئی پروگرام نہیں تھا, تو کبھی بھی خان صاحب سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ لاک ڈاؤن آپ نے کیا ہے. بچے کو پتا ہے کہ وفاق نے اپنے طور پہ کیا, صوبوں نے اپنے طور پہ کیا. یہ تو خود سیلف کریٹڈ ایشوز ہے نا قائرہ صاحب, اگر مجھے آپ بتائیں. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے, وہ اسمبلیوں میں باتیں کر رہے ہیں, وہ میڈیا میں باتیں کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں. انہوں نے نہ صرف سندھ, کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, جب آپ سوال کریں گے کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو بطور چیئرمین بہرحال کچھ باتیں کرنی پڑیں گی. تو وہ یہ بتائیں گے کہ وفاق دھکیل رہا ہے. طارق فضل چودھری صاحب کا پوائنٹ آف سر, میں قائرہ صاحب آتا ہوں آپ کی طرف, میں طارق صاحب کی طرف. قائرہ صاحب سے اور علی محمد صاحب سے ایک درخواست ہے. اچھا ایک درخواست ہے, صوبوں کے لیے انہوں نے کہا ایک درخواست ہے. ٹھیک, چلے میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی بھی رائے لے لوں نا اس میں. میں ڈاکٹر صاحب کی بھی رائے, ایک درخواست ہے, میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک درخواست ہے قائرہ صاحب سے بھی, علی محمد صاحب سے بھی, فضل چودھری صاحب بھی. ایک بندہ رکھ لے یار, بڑی مناسب ہے. ایک بندہ رکھ لیں, وہی بولے کرونا پہ, وہی بولے, وہ جواب دے. ڈاکٹر صاحب وہ وفاق کا, یہاں تو لڑائیاں لگی ہوئی ہیں. میں آتا ہوں قائرہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. طارق فضل چودھری صاحب خاموش بیٹھے ہیں سر. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سب ایک پیج پہ ہو جائیں. خدارا یہ بات وزیر اعظم کو کہہ دیں, ہم تو کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو کہہ رہی ہے طارق فضل چودھری صاحب جو نہیں مان رہے. چلیں, اور یہ بات تو اب دیکھیں, یہ بات ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے سیاست, ہو سکتا ہے نیب کے ایشوز پر ہو سکتی ہے. جی آپ کے سوال کی کچھ چیز جی بتائیں. دیکھیں میں آج بھٹی صاحب کی بات سے کافی حد تک اتفاق کروں گا. بدقسمتی سے جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے بحیثیت قوم کسی وبا سے نپٹنے کا, کسی عالمیت سے نپٹنے کا, تو اکثر اوقات میں ہم جو ہے وہ اس میں ناکام ہوتے ہیں. بعض ایسے موقع آئے ہیں, قوم پہ ایسے امتحان آئے ہیں جس میں قوم نے ریئیکٹ بھی کیا, قوم نے
اپنا آپ دکھایا، پاکستان میں زلزلے آئے، پاکستان میں ناگہانی اموات ہوئی، پوری قوم کھڑی ہوئی. لیکن یہ جو مسائل جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ بیان بازی اور پارٹیوں کے آپس میں، یہ بڑا افسوسناک ہے. پوری دنیا میں یہ وبا آئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کیسز گئے ہیں، لیکن دنیا میں کسی جگہ آپ کو وہ جو ایک آپ یہ کہیں نا کہ یہ جو چونچے لڑانا ہے اپوزیشن کا اور حکومت کا، یہ آپ کو کسی جگہ نظر نہیں آتا. اب اس میں دوسری بحث یہ ہے کہ بڑی ذمہ داری کس کی ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت کی ذمہ داری سب سے پہلے ہی ہوتی ہے ایک ٹون سیٹ کرنا، پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر. اپوزیشن ظاہر ہے اگر کوئی اعتراض کرتی ہے، کوئی گلے شکوے کرتی ہے، بعض اوقات میں یہ نہیں کہوں گا، بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی ٹون سخت بھی ہو جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود حکومتی ذمہ داری جو ہے اس میں پہلے آتی ہے. لیکن جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے اور جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے، میں اسے اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ آج ہمارے پاس وسائل کی بے انتہا کمی ہے، کیسز میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. لوگوں میں جو ایک ایس او پی کے نام کے اوپر، میں تو یہ کہوں گا کہ ایس او پیز وہ کاغذوں کے اوپر ہیں جی ہاں عملی طور پہ. اور یہ جب عارف الوی صاحب نے مہربانی کی تھی اور انہوں نے مساجد بھی اور امام بارگاہیں بھی اور چرچ بھی اور گرجے بھی ہر چیز کھلوا دی تھی، انہیں بھی کوئی 2 سال بعد کوئی نیند سے بیدار ہوئے اور یہ ایک واحد کام انہوں نے کیا ہے بحیثیت صدر. اس وقت سے لے کے آج تک اس میں مختلف رائے آ رہی ہیں، نتائج ان کے بحیثیت ڈاکٹرز کی رائے آتی رہتی ہیں. میں بھی چونکہ میڈیکل کے شعبے سے ہوں، اس کے نتائج آپ کو 15-20 دن بعد ہی آنے ہیں. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کی کوئی انفیکشن جس دن ہو اسی دن اس کو نتائج آنے شروع ہو جائیں. اس کا انکیوبیشن پیریڈ، حالات سارے وہ ہر علاقے میں اور ہر صورتحال میں مختلف ہوتے ہیں، تو وہ 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں آپ کو. جو عید کے اوپر جس طرح پھر سپریم کورٹ نے ایک اور مہربانی کی، انہوں نے کہا جناب سارا کچھ کھولو، جو کچھ بند ہے وہ بھی کھول دو، چھوٹے بڑے سب برابر کر دو. اب اس میں جو ایڈمنسٹریشن کے ایشوز تھے وہ بھی سارے انہوں نے جناب. لیکن طارق فضل چودھری صاحب یہ تو کنفیوژن اپنی جگہ ایگزسٹنگ ہے نا کہ آپ 70% چیزیں کھول دیں، 30% کو نہ کھولیں تو پھر رہ کیا جاتا ہے پیچھے؟ پھر تو جو 30% جس کا کاروبار بند ہے وہ تو تباہ ہو جائے گا. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی کہ 70% آپ کھول دیں اور 30% کو آپ بند رہنے دیں. وہ بند رہنے والے جو لوگ ادھر جاتے ہیں وہ ظاہر ہے دوسری طرف جائیں گے، یہ کوئی حل نہیں. لیکن اس کی جو ایک کاروبار تو بند ہو سکتا ہے لیکن لوگ تو پھر بھی باہر نکلیں گے نا وہ لوگ. مطلب پہلی بات یہ ہے نمبر 1 کہ ہم سے کوئی جامعہ حکمت عملی کمپریہنسو اسٹریٹجی بن نہیں سکی. دوسری بات جو ایس او پیز تھے وہ کاغذوں پہ رہے، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. ہم ٹی وی پہ اور بیٹھ کے پریس کانفرنسز میں کہتے رہے کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، عملی طور پہ نہیں ہوا. اب اس کے جو نتائج آ رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی شدید کمی ہے، اور دنیا کے وہ ممالک جن میں بہترین طبی سہولتیں تھیں ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. مناظر ہم دیکھتے رہے ہیں کہ لوگ بیچارے اٹلی میں، فرانس میں اور انگلینڈ جیسے ممالک میں وہ برآمدوں میں پڑے ہوئے ہیں اور انہیں وہاں پہ فیسلٹیز نہیں مل رہی. ہمارے ملک میں تو یہ حالات پہلے ہی جو ہیں مخدوش ہیں، اور اب یہ کیا حالات ہوتے ہیں حکومت کی. دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ کے طور پہ نہ لیں، اس کو سنجیدہ لیں. اب بھی ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے. اور میں آپ کو آخری بات بھائی صاحب کی بتاؤں کہ وہ لوگ جو ابھی ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آپ کے پروگرام میں شامل ہیں، پاکستان میں 2 سے 3% لوگ ایسے ہیں جو میں یہ کہوں کہ اپنے لیے بہترین سہولیات لے سکتے ہیں، یا میڈیکل ہوں یا باقی فیسلٹیز ہوں. آپ کی 90-95% عوام بیچاری تو ان کے پاس ہے کیا؟ سر یہ دیکھیں نا کتنی الارمنگ بات ہے جو ابھی بھٹی صاحب بتا رہے ہیں کہ جنرل کیانی صاحب جو ہیں، اظہر کیانی صاحب جو ہیں، وہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کو ہیڈ کر چکے ہیں، کئی بڑے ہاسپٹلز کو ہیڈ کر چکے ہیں. وہ اپنے لیے بیڈ ڈھونڈ رہے ہیں. اگر آج آپ نے ٹیسٹ کرانا ہو تو آپ سچ بات یہ ہے کہ اگر ہمیں بھی کرانا ہو تو ہم ڈھونڈ رہے ہوں گے کوئی ریفرنس، کوئی جان پہچان کہ وہاں سے اپنا ٹیسٹ جلدی کروا سکیں. عام بندے کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی وی کین ایزیلی انڈرسٹینڈ. اب جب میں پیپر ورک دیکھتا ہوں، یہ قائرہ صاحب بیٹھے ہیں نا، قائرہ صاحب بیٹھے ہیں اور 8,000 روپے فیس. اچھا اب انٹرسٹنگلی پرائیویٹ میں 8,000 فیس اگر آپ کو خدا نخواستہ ڈائگنوز ہو گیا تو آپ نے اپنے گھر کے 6 لوگوں کا کرانا ہے. تو یہ تو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لیے بھی ایک افورڈیبل چیز نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے کے صرف ٹیسٹ کرا کے ہٹیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک دردناک حقیقت ہے. یعنی یہ 3 سیاستدان بیٹھے ہیں نا، 3 سیاستدان، طارق فضل چودھری صاحب، قائرہ صاحب، علی محمد صاحب. یہ ہم چہروں پہ ماسک پہن لیتے ہیں، عام آدمی بن جاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ پتہ نہیں کہ فون کہاں کرنا ہے.
فون کہاں کرنا ہے جہاں مجھے پتا چلے کہ اسلام اور یہ ہم آباد بات کریں 4 مہینے 3 مہینے بعد بھی ہم ابھی بات کریں فون کہاں کرنا ہے کہاں سے پتا کرنا ہے. یہ بات کر رہا ہوں اسلام آباد کی 4 کلومیٹر دور سے. پہلی مرتبہ فون کہاں کرنا ہے, دوسرا ہے بیڈ نہیں ملنا, تیسرا ہے ڈاکٹر نہیں ملتا. میں ذرا یہ کنفیوژن علی محمد خان صاحب, ہم جب NCOC بھی گئے بیٹھے, اب جب ابھی دیکھ رہے ہیں پریزنٹیشنز دیکھ رہے ہیں, جو ڈیٹا آ رہا ہے, جو ایپس بنائی جا رہی ہیں, جو کمیونیکیشن کا نیٹ ورک ہے, جو NCOC میں باتیں ہو رہی ہیں, وہ تو بڑی امپریسو ہیں. اور جو ہم نے دیکھا سٹاکس دیے گئے NDMA کی طرف سے پروونسز کو, پروونسز سے کے اندر آگے ڈسٹریبیوشن, لیکن یہ گراؤنڈ پہ پھر کمپلینز ہمیں کیوں نظر آ رہی ہیں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پنجاب میں کتنے وینٹس ہیں, وینٹیلیٹرز ہیں, سندھ میں کتنے, بلوچستان میں کتنے, کہاں چلے گئے شفٹ, سارا بڑا امپریسو کام ہے یہ سب. لیکن وہ ڈیٹا جو ہمارے پاس پیپر ورک پہ آ رہا ہے اس کی کمپلین نیچے کیوں آ رہی ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کیونکہ ہم کوئی بھی سیاستدان اپنا موقع ضائع نہیں جانے دیتا, وہ وفاق پہ اٹیک کرتے ہیں, وفاق صوبے پہ اٹیک کرتا ہے, اس لیے جو ایفرٹس ہو رہے ہیں وہ بھی ویسٹ ہو جاتے ہیں؟ 2-3 باتیں عادل صاحب میں کہنا بھی چاہ رہا تھا, مجھے چلے شکریہ, موقع مل گیا, آپ نے موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 3-4 مہینے بعد اس طرح کا مسئلہ نہیں آنا چاہیے. اٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن, کیونکہ بہت بڑا کرائسس ہے تو مسئلے مسائل آنا قدرتی امر ہے. صحیح ہے. لیکن یہ جو ابھی ایک بات سامنے آئی ہے کہ کیانی صاحب کی بات ہوئی, یہ کیانی صاحب کی بات کیوں اہم ہے؟ اس لیے اہم نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑے ڈاکٹر ہیں, وہ میرے تو ہی از اے گڈ فرینڈ, جنرل ریٹائرڈ ہیں, بڑا انہوں نے زبردست کام کیا ہے RIC میں, میں میرے علاقے کے بے شمار پیشنٹس نے سرو کیا ہے. لیکن بات اہم اس لیے ہے کہ اگر ان کو مسئلہ ہے تو یہ ایک پیرامیٹر ہے کہ عام آدمی کو ایشو ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کو دیکھنا چاہیے بھی. ابھی بھی آئی تھنک پنجاب گورنمنٹ کا کوئی آفیشل اس کو دیکھ رہا ہوگا, نہیں ہوگا تو میں خود بات کر لوں گا. لیکن یہ ایک انڈیویجول کی بات کرنے سے نہیں ہوتا, یہ آپ نے سسٹمیٹکلی ہم نے اپ گریڈ کیا ہے, لیکن ابھی بھی کافی کام ہونا اس میں باقی ہے. تو وہ جو کوئی کمی ہے اس سے میں بالکل انکار نہیں کرتا, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے بھی. نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اچانک تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات بھلا کے بس ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور ایک پارٹی لگیں, یہ ممکن نہیں ہے. آپ بٹی صاحب, آپ آئیڈیل باتیں کرنا پلیز چھوڑ دیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے جماعت اکٹھے, یہ ایک نیچرل چیز ہے. لیکن علی محمد خان صاحب, سوری فار انٹرپشن نہیں, میرا ایک جملہ لے لیں, پھر آپ کو میں آپ کو پورا چانس دوں گا. لیکن دیکھیں میں آپ کو پورا ایک جملہ لے لیں. اچھا چلیں بات کریں. آپ کے ملک میں جو سیاسی نظام ہے اس میں اپوزیشن گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے, اپوزیشن تنقید کرتی ہے, جس کو میں نے ایکسپٹ کیا. ابھی میں نے آپ کریں, آپ اکاؤنٹیبلٹی پہ کریں, آپ کیسز پہ کریں, آپ کرپشن پہ کریں, آپ گورننس پہ کریں, لیکن کورونا ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے کوئی بھی نہیں بچ پا رہا. اس طرح سے بیٹھ کے پوری پولیٹیکل کلاس کلچر کو اگر ہم اس کو ڈیگریڈ کریں گے تو ٹھیک ہے, 30-40 سال اس کو ملٹری نے بھی چلایا, دے دیں ان کو. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کلاس کوشش کرتی ہے, کرپٹ بھی ہے, انیفیشنٹ بھی ہے, لیکن آپ کے سامنے بیٹھتی ہے, جواب دہ ہے, اور شام آپ ہمیں یہ بات ٹھیک ہے, بالکل اطلاع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا یہ آرگیومنٹ بہت ویلڈ ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کے اوپر سیاست نہ کریں, باقی تو ہر ایشو کے اوپر سیاست ہو سکتی ہے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد جو ہے ڈسکشن کو پھر آگے بڑھائیں اور ہم معاملات بھی ڈسکس کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. بریک سے پہلے علی محمد خان صاحب نے ایک بات کی جو کہ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہیے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ان کی بات سے کہ سیاستدان جو ہے وہ بہت ساری پرابلمز کو بھی فیس کرتے ہیں, چیلنجز کو بھی فیس کرتے ہیں. اچھے برے لوگ ہر فیلڈ میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, اور اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی میں نہ جوڈیشری ہو, نہ بیوروکریسی ہو, نہ میڈیا ہو, نہ سیاستدانوں, سب کا حساب ہونا چاہیے. لائک ابھی یہ بات بھی ہو رہی ہے, ظاہر ہیئرنگ بھی ہونی ہے, منڈے کو بھی ایک ہیئرنگ ہو رہی ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. اکاؤنٹیبلٹی, اگر آپ قانون کے دائرے میں آپ کے خلاف کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, آپ پہ کوئی سوال اٹھتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی اکراس دا بورڈ, جواب دینا چاہیے. چاہے وہ اسیٹ بیونڈ مینز ہوں, چاہے آپ کے اوپر کوئی اور ایلیگیشن لگ رہا ہو. یہ صرف یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم ڈائریکٹ پولیٹیشنز کو تو ہٹ کرتے ہیں, لیکن باقی جو ہیں وہ ہم اس کے اوپر اس طریقے سے بات نہیں کرتے. اور ماضی میں بھی یہی سوال اٹھتے رہے, اور انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے پھر سیاستدان ہی ہیں جو آپ کا مسئلہ حل کریں گے. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ وبا, کوئی شک نہیں, وبا نہیں ہے, کرونا آفت نہیں ہے, وسائل کی کمی ہے. پوری دنیا میں یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. ٹرمپ گورنر سے لڑ رہا ہے, اٹلی میں اس سے لڑ رہا ہے, اسپین میں اس سے لڑ رہا ہے, مودی سے سٹیٹس لڑ رہی ہیں, سارے ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں کس کی کمی نظر آئی؟ ویژن کی کمی نظر آئی, اتحاد کی کمی نظر آئی, ایک رستہ ہے, حکمت عملی کی کمی نظر آئی.
آپ علی محمد صاحب نے کہا ہے سیاست کریں آپ تنقید کریں آپ کون کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے پہ تنقید نہ کریں؟ مجھے تو آئیڈیل رہنے دیں نا، کہ میں یہ اتنا مجھے آئیڈیلسٹ رہنے دیں کہ میں سمجھوں کہ جب میرے مرنے اور زندہ ہونے کا مسئلہ ہے تو آپ اکٹھے ہو جائیں گے، نہیں ہوتے ٹھیک ہے، اچھا ایک دوسرے کی خوبی خامیوں پہ بھی کریں، لیکن آپ سے ہم کیوں نہیں پوچھیں گے؟ آپ ہمارے نمائندے ہیں سر، ہم آپ سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے نمائندے ہیں، آپ ہمارے ووٹوں سے بنے ہیں، آپ ہمیں جواب دیں ہیں۔ ہاں ججز اور جرنیلوں کا احتساب کرنا ہے تو یہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اس لیے آپ کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں ہم کہ آپ کریں ساروں کا احتساب۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، سارے جرنیلوں کا احتساب کر لیں، سارے ججز کا احتساب کر لیں، سارے سب کا کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ نہیں تو پھر اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے نا، آپ یہ بات کشمیر ٹھیک ہے۔ پر اکٹھے نہیں ہوتے، آپ سی پیک پر اکٹھے نہیں ہوتے، آپ کرونا پر اکٹھے نہیں ہوتے، آپ ٹڈی دل پہ اکٹھے نہیں ہوتے، آپ میرے مرنے پہ اکٹھے نہیں ہوتے، میرے جینے پہ اکٹھے نہیں۔ اور سر بائی دا وے میری جرت نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈسکریڈٹ کروں، جب بھی بات کی ہے لاجک کے ساتھ بات کی، آپ ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے۔ یہ جو سارا دن میں سنتا ہوں آپ کی لڑائیاں، اس کے بعد مجھے کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ میں پھر بھی آپ کا احترام کرتا ہوں، میرے لیے ہاں اگر قاہرہ صاحب کے میں ایشوز پہ بات کروں میں کروں گا، پیپلز پارٹی کے ایشوز پہ بات کروں میں کروں گا، لیکن بے نظیر بھٹو ایز اے خاتون میرے لیے قابل احترام ہے، ایز اے سیاستدان میں بات کر سکتا ہوں، قاہرہ صاحب ایز اے انسان میرے لیے قابل احترام ہے، علی محمد صاحب قابل احترام ہے، فضل چودھری، لیکن ایز اے سیاستدان مجھے بات کرنے کا حق ہے، میں پاکستانی ہوں۔ آپ اس پہ فوراً مائنڈ کر جاتے ہیں، فوراً کر جاتے ہیں، لیکن بڑی صاحب اس پہ بات نہ بڑی صاحب اس میں لیکن بڑی صاحب اس میں گزارش دیکھیں میری عادت ہے، سب جانتے ہیں کہ میں جو بات ٹھیک لگتی ہے وہ کرتا ہوں، چاہے وہ اپنی برادری کی حق میں ہو یا خلاف ہو۔ علی محمد خان صاحب بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، ذمہ دار اس ملک میں صرف سیاستدان نہیں ہے۔ یار دیکھیں نا، پھر ریفرنس فائل ہوتے ہیں تو پھر شکایت، ریفرنس فائل نہیں ہوتے تو شکایت، اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے تو شکایت، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی تو شکایت۔ آج عمران خان ہے نا اقتدار اس کے پاس، وہ کرے نا، کیوں نہیں کر رہے؟ حکومت کرے نا، نہیں میں کیا نہیں جانتا، یہاں بتاتا ہے تو کہتے ہیں میرے اساس سے آمدن سے زائد تمہیں اس سے کیا، یہ جواب آتا ہے ہر طرف سے سر، کیا بات ہے؟ یہ تو پھر یہ ہر طرف سے جواب آ جاتا ہے نا، کھڑے ہو اکٹھے ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ ایک دفعہ مانے نا، میں تو مانتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے، کراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ قاہرہ صاحب اسی ذرا نقطے پہ آپ بھی کامنٹ ظاہر کر دیں، یہی تو ہمارا رونا ہے کہ جس کی طرف سوال اٹھے وہ کہتا ہے میں جواب دہ نہیں ہوں، کسی اور سے پوچھ لو جا کے۔ دیکھیے جواب دہی جی بالکل حکمران کی ہونی چاہیے۔ میں صرف بھٹی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ بالکل سیاستدان اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اس کام کے لیے اور اس کا احتساب ہوتا ہے، اس کے گناہوں کا بھی ہوتا ہے، اور وہ جو گناہ نہیں کرتا صرف پرسپشن سے اس کے گناہ ہوتے ہیں ان کا بھی احتساب ہوتا ہے، اور وہ احتساب ایک عدالتی رنگ میں ہوتا ہے اور ایک عوامی رنگ میں ہوتا ہے جو اس کو سزا کی صورت میں ہے۔ جو آپ کا نہیں ہوتا میرا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں تو وہ بھی بھگتتا ہوں، چلے ٹھیک ہے ہونا چاہیے۔ میں نے جب کہا کہ آپ کہیں میڈیا سوال کرے تو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں میڈیا کو سوال کرنے سے روکوں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے پہ الزام لگانے چھوڑ دیں، یہ باتیں کرنی چھوڑ دیں، اس کے جواب میں نے یہ گزارش کی کہ ہمیں جب سوال اٹھیں گے تو جواب دینے پڑیں گے، جب آپ سوال کریں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی جواب دینا پڑے گا۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ سیاستدانوں نے کرنا ہے احتساب۔ بھٹی صاحب اس ملک کے اندر 40 سال سیاستدان حکمران نہیں رہے، اور بقیہ سالوں میں سیاستدانوں کے پاس کتنا اختیار رہا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اس ملک کے ججوں کو مکمل طور پہ انصاف کرنا چاہیے، کتنا انصاف کرتے رہے، کچھ کیسز میں انصاف تھا کچھ میں نہیں تھا، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، قوم بھی جانتے ہیں کیوں نہیں تھا۔ صحافی کو سچ بولنا چاہیے، بالکل بولنا چاہیے، اور صحافی سچ کے لیے لڑتے رہے، مرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، لیکن صحافی سچ بولتے بھی ہیں اور نہیں بھی بولتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں بولنے دیا جاتا۔ کون نہیں بولنے دیتا؟ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ سو اس ملک کے اندر وہ کہنا کہ وہ فلاں طبقہ ہے سیاستدان، وہ ایبسولوٹلی پاور۔ میں عمران خان کو الزام دوں گا لیکن میں عمران خان کو آلمائٹی پاورفل نہیں سمجھتا۔ ہونا چاہیے وزیر اعظم کو مکمل طور پہ بااختیار، اس کا اختیار بہت سارے اداروں نے لے لیا ہوا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے اس کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، وہ آلمائٹی پاورفل نہیں ہونا چاہیے، لیکن انڈر دا لا اس کے مکمل طور پہ اختیار ہیں۔ آج سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کسی بیوروکریٹ کو کوئی کہہ دے تو وہ 100% عمل کرے گا۔ آپ کو کہے پروگرام نہیں کرنا، آپ بھی عمل کریں گے۔ یہ بات وزیر اعظم کہے تو بیوروکریٹ مانے گا؟ بیوروکریٹ کہے گا جی مجھے تو کل عدالت بلا دے گی میں کیا کروں؟ اور اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی
اور وزیر اعظم کی اتھارٹی یا وزیر اعلیٰ کی اتھارٹی جو ہے بھلے عدالت سے صحیح، عدالت اگر غیر قانونی ہو رہا ہے، غیر آئینی ہو رہا ہے، بالکل چیک کرے، میں عدالت کے اختیار کو کنڈیم نہیں کر رہا، لیکن اگر افتخار چوہدری صاحب جیسے اور ثاقب نثار جیسے سو موٹو کارروائیوں کے تحت آپ ایگزیکٹو اتھارٹی کو انڈرمائن کر کے رکھ دیں اور آپ یہ کہیں کہ جی وزیر اعظم یا وزیر فیصلہ نہیں کر سکے گا، ہر چیز آپ نے کیبنٹ میں لے کے جانی ہے، جو کہ بیسیکلی پرنسپل آف لا کے خلاف بات ہے۔ یہی ایشو ہے یہ نا، اختیار حکومت کا نہیں، حکومت کا تھرو وزیر یا وزیر اعظم کرتی ہے، اور وزیر اعظم کو ووٹ ملتا ہے، وزیر کو ووٹ نہیں ملتا۔ وزیر اعظم کی ڈسکریشن پہ وزیر ہوتا ہے، جس کو چاہے بنائے، جس کو چاہے نہ بنائے، جس وقت چاہے ڈی نوٹیفائی کر دے۔ یہ بات ڈیوائیڈڈ اختیار ہوتا ہے۔ ٹھیک بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں قاہر صاحب، آپ پوائنٹ ٹیکن سر۔ ڈاکٹر صاحب یہی بات وہ آپ نے بھی پہلے اٹھائی، یہ قاہر صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہو، سوال ایک پہ اٹھے، سوال سب پر اٹھے، کوئی بالا تر نہیں ہونا چاہیے، کوئی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی میں جواب نہیں دوں گا، مجھ سے آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا کتنے ججوں کا احتساب ہوا؟ 3 لیفٹیننٹ جنرل کا نام آیا تھا وہ مسلم لیگ کے دور میں، کدھر گئے وہ نام؟ پھر کیانی صاحب نے کہا تھا ہمارے دور میں کہ جی ہم ان کو بحال کر کے ان کا فوج مارشل کریں گے، کدھر گئے وہ؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی، یہ جو بات ہو رہی ہے یہ تو بڑی ایک آئیڈیل صورتحال کی بات ہو رہی ہے، ایک ایسے سسٹم کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں جو بھی جس منصب سے ہو اور جس ادارے پہ ہو، اگر اس نے کوئی بھی ماورا آئین یا ماورا قانون یا جو اس کا اختیار نہیں تھا، اس سے اگر اس نے زیادتی کی ہے، اس سے بڑھ کے اس کو استعمال کیا ہے، تو اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ تو بڑی ایک آئیڈیل صورتحال ہے، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ جو کہ ابھی جی قطعی طور پہ نہیں ہوتا۔ جی کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو آپ کو یہ جو ابھی سیاستدانوں کی بات ہو رہی ہے، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم نظام انصاف کو اپنے مضبوط کیسے بنائیں گے کہ اگر پک اینڈ چوز ہی چلتا رہے گا تو کہیں مطلب پھر تو بڑا مشکل ہوگا نا کہ ہم کسی ایک کو کیٹیگرائز کر کے اس ٹربل میں ڈالیں۔ دیکھیں جی، ابھی جو قاہرہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ جو آپ کو اختیار نظر آتا ہے ایک حکومت کے پاس یا ایک جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے، اس میں جو بھی حکومت ہے اس کے پاس وہ نظر کچھ آتا ہے اور اندر سے کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ جو بیوروکریٹس کی بات ہوئی ہے، یہ اختیار جو ہے ہر دور میں ہر حکومت میں ان کے پاس اختیار جو ہے، میں برملا یہ بات کہوں گا کہ الیکٹڈ گورنمنٹ سے زیادہ با اختیار اور آپ یہ کہیں کہ افیکٹو وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پاور بھی ہوتی ہے، لیکن ان کا احتساب اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ آپس میں اتنے اتحاد اور اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ کبھی کسی ایک کے خلاف اگر کوئی شکایت آئے گی سارے اس کے دفاع کے لیے آ جائیں گے۔ اور ادارے ہیں، جوڈیشری کو آپ دیکھ لیں، باقی اداروں کو دیکھ لیں، لیکن سیاستدانوں کا جو ابھی بٹی صاحب نے بات کی، انہوں نے بڑی زبردست ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف وہ الزامات اور وہ چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں جن کا کچھ حقیقت ہوتی ہے، کچھ کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ پھر ایک سافٹ بیلی ہے، یعنی آپ ان کی پنچنگ بیگ آپ اس کو کہہ لیں، ہر طرف سے ان کو ہٹ بھی ہوگی، ان پہ الزام بھی لگیں گے، اور پاکستان میں تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید تمام خرابیوں کی جو جڑ ہے وہ یہی لوگ ہیں۔ بہرحال اس سسٹم کو سدھارنے کے لیے جو بٹی صاحب نے بات کیا، آج میں ان کی اکثر باتوں سے اتفاق کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بات ٹھیک کی ہے کہ سیاستدانوں کا احتساب تو ظاہر ہے عوام پوچھ سکتی ہے، سوال کر سکتی ہے، باقی اداروں کا احتساب کس نے کرنا ہے وہ ذمہ داری دوبارہ سیاسی جماعتوں کے اوپر ہے، وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ آپ نے وہ نظام کس طرح وضع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو اختیارات تقسیم کیے گئے ہیں، کیوں کیے گئے ہیں، اس میں کمزوری کس کی تھی، یہ بیٹھ کے بھی آپ کی گورنمنٹ نے، آپ کی اپوزیشن نے بیٹھ کے، لیکن اس کے لیے علی محمد صاحب نے جو ایک آخری بات کی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، جو کہ یقیناً نہیں ہو سکتی، نہ ہونا چاہیے، لیکن جو اس طرح کے ایشوز ہیں جن پہ عوام تکلیف، دکھ، درد میں، اور ایک ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اس میں سر جوڑ کے ایک مشترکہ حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے اور اس پہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ یہ بار بار عرض کیا جا رہا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ سارے اکٹھے ہو کے کوئی ایک جماعت بنا لیں۔ جی علی محمد خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں آج بڑی اچھی ڈیبیٹ ہوئی ہے اور سب نے بڑا اچھا انپٹ دیا ہے، اور جو ایک بات اس سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں، میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں اور میں اب بھی یہ بات کرتا ہوں، اور اپنی تئیں میں نے کوشش بھی کی ہے پارلیمنٹ کی حد تک اور کوشش کرتے رہیں گے، وہ یہ ہے کہ پالیسی ایک ہو، اس میں سب کا انپٹ ہو، اس کے بعد اپوزیشن اس پہ تنقید کرے جہاں ہم اس کو فالو نہ کریں، اور گورنمنٹ کو کریڈٹ جائے جہاں وہ اس کو وہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں 3-4 چیزوں پہ ہم نے ایگریمنٹ کرنا ہے۔ ایگریمنٹ کیا کرنا؟ ملک کو کیسے چلانا ہے؟ ملک کو ویسے چلانا ہے جو قائد اعظم کا ویژن تھا، وہ یہ تھا کہ اس کو ہم نے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے چلانا ہے۔
لیکن ساتھ ساتھ ہر شخص ہر ادارہ اپنے اپنے حد میں رہ کے وہ کام کرے گا. ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے تو یہ ٹسل نہیں بنے گی. مسئلہ کدھر پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ ادھر پیدا ہوتا ہے. یہ اس بات سے میں بھٹی صاحب کے ایگری کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, احتساب ہم کریں گے, لیکن سیاست دان کی سب سے بڑی طاقت عادل عباسی صاحب اس کی چالاکی یا اس کی چرب زبانی یا اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے. سیاست دان کی سب سے بڑی طاقت اس کا جو کیریکٹر ہے کہ وہ ایماندار ہو, لوگ اس کی بات پہ یقین کریں. اگر سیاست دان خود ایماندار نہیں ہے, کس منہ سے جا کے وہ جج اور جرنیل کا احتساب کرنے کی پھر بات کرتا ہے؟ آپ کے پاس اخلاق کی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت ہے. یہاں پہ ہم سیاست دان پر لیک کرتے ہیں, کیونکہ ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن سیاست میں آنے کے بعد ٹھیکہ دیتے وقت, دستخط کرتے وقت سوچتے نہیں ہیں. اپنے ارد گرد جو ہم نے یہ لگائے ہوتے ہیں, یہ ہمارے پی ایس ایز اور اس طرح کے لوگ ہمارے گرے جھمگٹا جیسی طاقت میں آتے ہیں, آپ کے گرے حصار آ جاتا ہے. آپ اس میں چھانٹی کریں نا. وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اپوزیشن اور مشکل زمانے میں ساتھ رہے, جو آپ کے نظریاتی دوست ہیں, طاقت میں آنے کے بعد وہ آپ سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ان کو دور کرتے ہیں, آپ سائیکوفینٹس کو نزدیک کرتے ہیں. وہ لوگ جو اقتدار میں کوئی فوجی آئے, کوئی سیاست دان آئے, وہ اس کو پالش مار کے غلط راستے پہ لگاتے ہیں, ان لوگوں کو تو دور کریں. یہاں پہ ہماری ایک ریسپانسبلٹی سیاست دان کی آتی ہے جس میں ہم بدقسمتی سے فیل ہوتے ہیں. اور یہاں پہ میں آخری بات کرتا چلوں, عادل عباسی صاحب, ہم سیکھتے نہیں ہیں نہ ماضی سے نہ اپنے اسلاف سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب والی مصر کو ایک خط لکھا تھا, وہ میں نے ایک دفعہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں فارمر اسپیکر جناب محترم ایاز صادق صاحب سے کہا بھی تھا, اب اپنے اسپیکر سے بھی کہوں گا کہ اس کو ہم سونے پہ لکھ کے لگا لیں. وہ خط جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ملک اشتر کو لکھا تھا, اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ماضی کے کرپٹ لوگوں کے, کرپٹ ظالم حکمرانوں کے لوگوں کو اپنے ساتھ نہ رکھو, ان کو اپنا مشیر مت بناؤ جنہوں نے ظالموں کی مشاورت کی. جب کوئی سیاستدان, جب کوئی حکمران یہ کرتا ہے, وہ پھر تاریخ کے کوڑے دان میں جاتا ہے. اوکے, ماضی میں ہوا ہے کہ حال میں بھی ہوگا. جو کوئی ایک ایسا اس پہ عمل بریک لینی ہے مجھے. میں سمجھتا ہوں ہم سیاستدانوں کو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہوگا. اگر ہم ایماندار ہیں ہم سوال کر سکتے ہیں کسی سے بھی, لیکن اگر میں کرپٹ ہوں, میں کسی جج اور جرنیل سے پھر سوال کر سکتا ہوں, All right, اور ٹھیک. بیوروکریٹ سے. ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو. ویلکم بیک. کنکلوڈنگ ریمارکس, ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہے. نہیں, میں قاہرہ صاحب کا جواب دینا چاہتا ہوں. قاہرہ صاحب نے فرمایا کہ جو ہمارا, آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, جو یہاں 35 سال آمریت رہی. سر 35 سال, قاہرہ صاحب بڑا مزہ آ رہا ہے گفتگو کر کے, 35 سال آمریت رہی. اس آمریت میں کس نے کس سے ڈیلیں کی اور کیا کیا این آر او کی, یہ قاہرہ صاحب کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. سیاستدانوں کے باقی 35 سالوں میں کیا کیا لٹ مار مچی, وہ قاہرہ صاحب کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. ان 35 سالوں میں گورننس اور پرفارمنس کا کیا معیار رہا, وہ قاہرہ صاحب کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. میرے سیاستدان جب سیاست میں آئے تھے اس وقت کیا تھے, اب کیا ہو گئے ہیں, یہ قاہرہ صاحب کو بھی پتہ ہے اور میں بھی جانتا ہوں. 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہیں, فیملی لمیٹڈ کمپنیز بن چکی ہیں. 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہیں, وہ قاہرہ صاحب بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. کسی کی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے, وہ قاہرہ صاحب کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی چاہتا ہے. اس ملک میں کس کا اصل احتساب ہوا ہے, کس کا؟ بھٹو صاحب پہ نہ جائیے گا. بھٹو صاحب کو جوڈیشل مرڈر ہوا, میں ان کے ساتھ ہوں, وہ زیادتی ہوئی, اس کے بعد آ جائیے گا. یہ بات جو 90 کی دہائیوں کے بعد ہے, کس کا کوئی ہوا ہے احتساب, وہ قاہرہ صاحب بھی جانتے ہیں. آج ہر پاکستانی 2 لاکھ کا مقروض ہے, ہر ادارہ زمین بوس ہو چکا ہے, صاف پانی مجھے نہیں ملتا. ہسپتال سرکاری میں جاؤں, میری خاتون جو ہے وہ ہاتھے میں بچہ پیدا کرتی ہے, عدالتوں سے انصاف مجھے نہیں ملتا. ماڈل ٹاؤن ثانیہ سائیوال ہو جاتا ہے, بلدیہ فیکٹری میں جل جاتا ہوں, کہیں انصاف نہیں ہے. آج نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب اور میری کوئی چیز مشترکہ نہیں, خواہ وہ اسپتال ہو, خواہ وہ پانی ہو, وہ کھانا ہو. یہ قاہرہ صاحب بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. یہ وہ تھے جو میرے نمائندے تھے. مجھے جنرل مشرف ڈکٹیٹر برا, ایوب ڈکٹیٹر برا, مشرف ڈکٹیٹر برا, میں تو کاری کچھ نہیں سکتا. میں تو آپ کے منہ کی طرف دیکھتا ہوں, آپ پہ ڈیلے کر لیں. طارق فاضل چودھری صاحب, وہ جس احتساب کی بات علی محمد خان صاحب بریک سے پہلے کر رہے تھے, چلیں پچھلے دوار میں تو وہ چیزیں نہیں ہو سکیں, اب ہوتی دکھتی ہیں آپ کو؟ وقت کم ہے, ذرا اگر کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے اس پہ ملے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ جو احتساب کی بات کی ہے اور جو بھی بہت بڑی میں یہ کہوں گا کہ کمپریہنسو بات کی ہے ابھی بھٹی صاحب نے. دیکھیں, یہ آپ کے اتنے مختصر ٹائم کے اندر اس کو سم اپ کرنا بڑا مشکل ہے. مسائل یقیناً رہے ہیں, الزامات بھی لگتے رہتے ہیں, لیکن احتساب کی ایک بات پہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک احتساب بے لاگ اور ہر اس شخص کا جس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا, اس کو عملی جامہ ہم نے اس تھیری کو کیسے پہنانا ہے, اس پہ بیٹھ کے بات ہو. پاکستان میں اس وقت تک حالات تبدیل نہیں ہوں گے. ہر بندہ آتا ہے, وہ اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کے کام کرتا ہے,
اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے اور اس کے بعد صاف ستھرا ہو کے گھر چلا جاتا ہے. یہ صرف سیاستدان نہیں، ہر ادارے کا یہی حال ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک، اس کو اوکے. کیسے آپ نے لگام دینی ہے، کیسے اس آربٹ کے اندر لے کے آنا ہے، یہ ہے اصل ڈیبیٹ اور مسئلہ جس کو لیکن بیٹھ وہ کے یہی بات ہونی تو چاہیے کہہ رہے اور ہیں نا کہ حل پھر کرنا جب وہ ڈیموکریٹک آپ کا پیریڈ ہے اس میں صرف آپ کو ڈیل نظر آتی ہیں، انسٹیٹیوشن کی ویکنیسز نظر آتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اکاؤنٹیبل بنا سکیں ہر اس بندے کو. ذرا کوئکلی میں نے پھر محمد طارق خان صاحب فضل چودھری صاحب کے قائد نے 6 ڈیلیں کی ہیں 6 مرتبہ، کبھی کسی پھر بھی کریں گے. اچھا آپ نے سوال پوچھا تھا احتساب کا جو منڈے کی ہیئرنگ ہو رہا بھٹی ہے. صاحب آپ نے ہر چیز کو جو ہے میں نا صرف یہ کہنا وقت چاہتا ختم ہوں، ہو گیا سر میرا بڑی پروگرام کا. حقائق جلدی سے اور بڑا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کیا قابل احتساب ہیں؟ کیا وہ آئین اور قانون سے بڑے ہیں؟ نہیں بڑے ہیں. ان کے خلاف ریفرنس بن سکتا ہے. ان کا ریفرنس پوائنٹ جوڈیشل دیکھیں. کونسل کو بھیجا جا وقت سکتا ہے. ختم ہو گیا سر. علی محمد خان صاحب لاسٹ بتائیں ذرا کامنٹ. مجھے آپ. لاسٹ کامنٹ علی محمد خان صاحب. آخری بات یہ ہے کہ ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے وہ 2 سال یاد کریں کہ جب فوت ہوئے تو آسمان سے لکھی ہوئی چٹھی آئی کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کو دوزخ کی آگ سے آزاد کیا. اقتدار آنی جانی چیز ہے، ہم یہ یاد رکھیں کہ اقتدار میں گزرتا ہوا ہر لمحہ اس کی پوچھ اللہ بھی کرے گا اور زمانہ اور وقت بھی کرتا ہے. ہم وہ باتیں اپنے کو ضرور یاد دلائیں رات کو وقت ختم ہو گیا. موڑتے وقت جو اقتدار میں آنے سے پہلے ہم کیا. تھینک یو سو مچ علی خان صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، ارشاد بھٹی صاحب موجود تھے. آپ نے پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.